وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 650 آیت 35-36 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہمیں دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 35. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسول منکم، یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں یقصون علیکم آیاتی، جو میرے احکامات تمہیں سنا رہے ہوں، فمن اتقی و اصلح، پس جو کوئی تقوی کی روش اختیار کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور تو ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ میرے احکامات کو جھٹلائیں، واستکبروا عنہا، اور اس کے مقابلے میں سرکشی برتیں، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے اور بنی آدم میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اس صورت کا اگر آپ دیکھیں تو مرکزی موضوع جو ہے وہ رسالت ہے، یعنی توحید بذریعہ رسالت. یہ بات نوٹ کر لیں، توحید اصل ہے اور رسالت کے ذریعے ہے. یعنی یہ نہیں کہ توحید کو آپ اپنے ذہن سے، اپنے حساب سے، اپنی عقل سے ناپیں یا اس کے مطابق توحید اختیار کر لیں، یہ نہیں ہے. بلکہ رسول، اللہ تعالیٰ کا رسول آپ کو بتائے گا کہ توحید پر عمل کیسے کرنا ہے یا توحید ہے کیا. اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے یعنی بتائے گا آپ کو. یقصون علیکم آیاتی. تو دیکھیں، ایک تو یہ جو دو آیت ہم نے پڑھی ہیں یہ بڑی مرکزی ہیں، مرکزی نقطہ ہے اس میں. اور ایک آیت جو ہے وہ انسان کی کامیابی کے بارے میں ہے، اور یعنی ایک روش، ایک خاص روش ہے جس کا آیت نمبر 35 سورہ اعراف میں تذکرہ ہے. اگر وہ روش انسان اختیار کر لیتا ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، یعنی مقصد زندگی کو
پا لے گا وہ کامیاب، اسے کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 36 ہے اس میں ایک روش ہے اور جو ناپسندیدہ ہے اور جس کو اختیار کرنے سے انسان ناکامی کے گڑھے میں جا گرے گا اور دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دوزخ کا مستحق رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اور قرآن محض ایک تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمائی کہ آپ اس کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کرتے رہیں۔ بہرحال دیکھیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم نہ اپنے آپ سے کرتے ہیں، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کا یعنی نجات، انسان کی نجات کس بارے میں ہے۔ یہ سوال نہ ہم کرتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے قرآن کے حساب سے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا، اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا، اور اس کی ناکامی کو آپ نے ناکامی سمجھ لیا، پھر یہ ہے کہ آپ کو یعنی اگر آپ اس ایسے یقین میں مبتلا ہو گئے، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، وہ اس کی ہم بحث نہیں کرتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے، وغرتہم الحیات الدنیا کے مصداق، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع بھی کیا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اگر آپ دھوکے میں پڑ گئے، اور یہ بھی بات میں صاف صاف بتا دوں سامعین اکرام کہ آج مسلمان فرد، قوم اور امہ یہ سب دنیا کے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور اس بات میں کوئی خاص دلائل کی بھی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ آپ اپنے ذہن کے خیالات کو پڑھ لیں، آپ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ دنیا کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم جب مستقبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ دنیا کے بارے میں ہوتا ہے، مستقبل۔ تو اب یہ آپ اپنی ذہنیت پڑھیں، پھر آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، پھر آپ اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، پھر آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ساری کے ساری اس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی باطنی یا قرآنی دعا پڑھتے بھی ہیں تو اس پہ ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم ایک دعا ہے قرآن کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بعض لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے ہوئے ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے، ہمارے دل تو ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ یعنی اب ہدایت تو ہم نے نہ سوچی ہے، نہ سمجھی ہے، نہ قبول کرنی ہے، نہ قبول کی ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دعا پھر رسمی دعائیں رہ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بنا کسی، ایک عام جو مشہور دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے بنا حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے، نہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ہم یقین نہیں رکھتے۔ قبر کی زندگی، حشر، قیامت، روز قیامت، حساب کتاب، جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں پر اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور قرب خداوندی، اس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ اور یہ تو اس صورتحال میں یہ سارا قرآن ہمارے لیے بے فائدہ ہو جاتا ہے سامنے کرام۔ یعنی میں جس حالات میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پہ، تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں لگ رہا، کیونکہ ہم دنیا کے ایسے وہ ٹھیٹ کہتے ہیں نا، ٹھیٹ دھوکے میں پڑ چکے ہیں کہ اور کسی طرف سوچنے سمجھنے کا ہمیں یارہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال
صورتحال تو یہی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 35 ہے، انسان کی زندگی کا مقصد، اس کا حل، یعنی انسان کی زندگی کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے، بس یعنی کون سے لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس بات پہ بھی ہم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اس بات پہ بھی ہم نہیں سوچتے، کیونکہ ہم آلریڈی ایک مقصد حیات کا تعین کر چکے ہیں، اور وہ ہماری نظر میں دنیا ہے، ظاہر، صرف ظاہر، آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو آیت فرما رہے ہیں، یعنی جو مضمون یہاں آ رہا ہے، یہ اصل میں نے ترجمے میں بات کہی نا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق میں صاف صاف فرما دی تھی، جب آدم کو اتارا جا رہا تھا زمین پر۔ اہبطوا منہا، سورہ بقرہ کا مضمون ہے، اہبطوا منہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ مضمون دونوں، یعنی یہ آیت 35 نمبر اور وہ سورہ بقرہ کی، ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ نتیجہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا مضمون میں فرق ہے، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، اور مضمون بھی دراصل ایک ہے، الفاظ کا صرف فرق ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا، اے آدم یہاں سے نیچے اترو، دنیا میں جاؤ، اور اب یہاں مضمون ایک جو محذوف ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ قرآن میں تو اس جگہ پہ یہ نہیں ہے، ویسے تو قرآن میں تو جا بجا ہے کہ اے انسان تم جاؤ نیچے زمین میں، اے روح تمہیں میں نے جسم دے دیا، اب تم اس جسم کے ساتھ جاؤ نیچے زمین پر۔ زمین میں کیوں میں بھجوا رہا ہوں، یہ سارا مضمون میں اب اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں۔ اے آدم تمہیں میں اپنے لیے، اپنی ملاقات کے لیے اور اپنے دیدار کا شرف بخشنے کے لیے اور اس کی محنت کے لیے میں تمہیں دنیا میں ایک موقع فراہم کر رہا ہوں، دنیا میں ایک موقع فراہم کر رہا ہوں۔ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں میں دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں بھجوا رہا کہ تم دنیا کو مقصود حیات بنا لو، بلکہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب وہاں کا پہلے میں وہ مضمون ادا کر رہا ہوں سورہ بقرہ کا، اہبطوا منہا۔ اب یہ سارا مضمون بریکٹ میں نے آپ کے لیے بیان کر دیا۔ اب وہاں کرو گے کیا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا، لفظی ترجمہ کیا ہے کہ میری طرف سے، اگر میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں، جس نے ان ہدایات کی پیروی کی، اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ ہدایات ہیں کیا؟ تھوڑا سا یعنی میں یہ مضمون ذرا وضاحت سے آپ کو بیان کر دوں تاکہ میں خود بھی سمجھ لوں، میری دہرائی بھی ہو جائے اور آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ یعنی دنیا میں آ کے انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کیسے کرے گا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی تمہارے پاس۔ اب یہ ہدایت ہے کیا؟ اس کا تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں با اختیار بنایا ہے، یعنی اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ باقی کسی مخلوق کے پاس اختیار نہیں ہے، کوئی جانور، کوئی پتا، کوئی درخت، کوئی میوہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا، کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ چونٹی ہو، چاہے یہ اوپر تمام کائنات ہو، اللہ کے حکم کے تابع ہے، مجبور محض اور تابع، حکم خداوندی کے تابع باقی تمام مخلوقات۔
انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اختیار دے کے بھجوایا ہے، محدود اختیارات، کچھ اختیارات۔ اختیار ہے کیا کہ تم زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو۔ تھوڑی سی توجہ سامنے، زندگی تم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہو، لیکن تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو۔ اب یہ دیکھیں بڑی یعنی ایک بہت یعنی کھلے راز کی طرح یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ راز مطلب ایک چیز کا کی ہوتی ہے نا، کی کامیابی کی کامیابی کی ہماری انسان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار ہمیں دیا ہے، کیوں دیا ہے کہ ہم اس کو استعمال نہ کریں، بلکہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کے ہم زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی حسین بات ہے، کتنا آسان طریقہ ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی، ہدایت آئے گی۔ ہدایت کیا؟ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ رضا الہی ہے، مرضی اللہ کی۔ انسان اپنی مرضی کو تج کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں کتنا میرے اللہ نے کتنا حسین طریقہ بتایا ہے، کتنا آسان۔ اب اختیار تو آپ کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے، زندگی گزارنے کا اختیار میرے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے، اور یہ روز ازل اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما دیا تھا۔ اور آج قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ روز ازل کا معاملہ تھا، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، ایسے اور بھی مضامین ہیں لیکن میں یہاں دو ہی کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں۔ ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ روز ازل مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا، اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا، میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس میری جانب سے تم میں سے رسول آئیں، یأتینکم اما یأتینکم رسل منکم، اگر رسول آئیں تمہارے پاس، منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو کیا کریں گے، کیا میرے احکامات، میری ہدایت، میری کتاب تمہیں پڑھ کے سنائیں گے۔ کتاب میں کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ خود کہتے ہیں عام طور پہ جملہ کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ دین کیا چیز ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ زندگی کیسے گزاریں گے، تو بات جو ہے بن جائے گی۔ بات بنے گی کیسے؟ وہ طریقہ یہی ہے کہ اگر رسول آئے اور جو ہدایت لے کے آئے، فمن اتقی، دیکھیں آیاتی کا مطلب کیا ہے؟ احکامات۔ احکامات قرآن میں، احکامات دین کے، دین اسلام کے، سب ایک ہی مضمون ہے۔ قرآن دین ہمیں سکھاتا ہے، قرآن ہمیں زندگی کا طریقہ بتاتا ہے، دین اسلام۔ تو یہاں پہ رک کے میں آپ کو ایک اور آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو ہے یعنی مدینے کی ہے، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب دین مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو رضا الہی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ بلیغ انداز میں آپ کو یہ بات نہیں بتا رہا، لیکن ٹوٹا پھوٹا جو کلام ہے اسی پہ آپ ذرا توجہ دیں تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ الیوم، آج،
اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تو نعمتیں تو یعنی ظاہری نعمتیں تو ہیں، اس کا تو تذکرہ ہی کیا، لیکن اصل جو نعمت خدا بندی ہے وہ ہدایت خدا بندی ہے۔ یقصون علیکم آیاتی واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے دین اسلام پر کہ وہ تمہارا طریقہ زندگی ہوگا۔ یہاں پہ رک کے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا غور فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو ڈھونڈے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، فلن یقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور انجام کار وہ نقصان میں ہوگا۔ تو یہ ساری لفظی میں تقریباً ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے آدم کی اولاد۔ اب دیکھیں یہ 2020 کے مسلمانوں کے لیے، یہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو مکے کے مشرکوں کے لیے تھی، وہ ان حالات میں ان کے لیے تھی، آج کے حالات میں ہمارے لیے ہے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ دین اسلام کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ دین اسلام ہے کیا۔ ہم نے تو چند عبادات جو ظاہری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، اسی کو فقط دین اسلام قرار دے دیا ہے، اور وہ بھی ہم اپنی مرضی سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی نماز کا عادی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی رمضان کے روزہ رکھتا ہے، کوئی نہیں رکھتا، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، کوئی حج کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، اور جو بھی کرتے ہیں باقاعدگی سے، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کا باپ دادا کا چھوڑا ہوا شاید طریقہ کار ہے، یا اس لیے کرتے ہیں کہ دین محض یہی ہے۔ صاحب میں آپ کو کہتا ہوں نا، صاحب جی دفتر میں بیٹھے میں، اور گریڈ 22 کے افسر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے، اور دفتر آنے کے حکومت سے پیسے لیتے ہیں، اور کام کرنے کے عوام سے پیسے لیتے ہیں، اور ماتھے پہ داغ سجدہ ہے، اور ظہر کا وقت ہے، اور اذان ہو گئی، اور ڈیلنگ چل رہی ہے رشوت کی، 5 لاکھ ڈیمانڈ ہے، اور سائل جو ہے کہتا ہے 3 لاکھ لے لیں سر، میری مجبوری ہے۔ تو نماز اذان ہوتی ہے، ٹھہرو ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہم نے اپنی اس کو ایک دین اسی کو سمجھ لیا کہ مرضی اپنی کریں گے، زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی، بس چند یہ نماز پڑھ کر ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ میرا خود ایسے لوگوں سے واسطہ رہا ہے، یعنی ذاتی طور پہ میں ایسے تجربات سے گزرتا ہوں، اور یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال وہ تو ایک میں نے آپ کو بات بیان کر دی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کلی طور پہ ختم کر دیں، یا اس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں۔ اب یہاں رک کے میں آپ کو ایک اور آیت سنا رہا ہوں جو آخری پارے میں ہے۔ یعنی بات کیا ہے؟ یعنی بات کہاں تک پہنچی کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں، نفسانی خواہشات پر عمل نہ کریں، خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اللہ کی مرضی قرآن میں ہے، اور اللہ کی مرضی قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو سنت، قرآن اور سنت، بس یہ 2 چیزیں ہیں سامنے کرام، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر دے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کی سمجھ والے بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر دے،
بات اصل میں یہ ہے، یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح۔ بہرحال وہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یعنی یہی بات ہے، لیکن میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، یعنی زندگی میری مرضی سے گزاری، من چاہی زندگی نہ گزاری۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ لفظی ترجمہ ہے، اس میں کوئی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لفظی ترجمہ کافی ہے، آسان ہے۔ اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے، تو اب فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دیکھیں جنت کتنی آسان ہے، ایک تو ہم جنت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم جنت کے طالب بھی نہیں ہیں، معاف کیجیے گا لیکن ہم جنت کے طالب نہیں ہیں۔ جنت میں جانا نہایت آسان ہے، نفس کو خواہشات سے روک لیں، جنت آپ کی ہے۔ یہ تو جس نے جنت بنائی ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بات مشکل نہیں ہے سامنے کا، بہت آسان ہے۔ جب ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الدین یسر سہلۃ بہضا، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، لیکن کیا کیجئے دین کو تو نہ تو ہم جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل ایک بلائے عام ہے، ایک عام ایسی فضا ہے کہ ہم نہ دین کو جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے خطرناک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دین کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ذہنی تفکرات، آپ کے مسائل اور آپ کی خواہشات، آپ کا یعنی ساری جو زندگی کی گاڑی ہے اسی کے گرد گھومتی ہے کہ زندگی، دنیا کی زندگی کو آپ اصل سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا ہی میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساری پلاننگ، سارے منصوبے آپ کے دنیا کے بارے میں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، مضمون ابھی جاری ہے، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں
کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم